نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغ رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بعد از حمد و صلات سامعین ذی الاحتشام، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے توبہ و استغفار کی اہمیت اور فضیلت پر۔ حضرات ذی وقار، گناہ ایک سنگین و مہلک ترین روحانی مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ وہ مضر شے ہے جس سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج اور تریاق توبہ ہے۔ حضرات ذی وقار، جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیما۔ جو کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور اللہ رب العزت سے بخشش چاہے تو وہ اللہ رب العزت کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سامعین ذی الاحتشام، بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، اور بہترین ہدایت و طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے اور گناہ کرنا اس کی جبلت میں داخل ہے، مگر بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ کیا ہے؟ دراصل تین چیزوں کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ نمبر 1، جو گناہ سرزد ہو جائے اس پر دل سے ندامت و شرمندگی اور پشیمانی ہو۔ نمبر 2، جو گناہ ہو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے، یعنی پختہ پکا ارادہ کرے۔ انہی تین چیزوں کے مکمل ہونے پر توبہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ گناہوں کی تلافی کا کیا طریقہ ہے؟ گناہوں کی تلافی، توبہ کی یہ صفت انسان کو کامیابی کے بلند مدارج تک پہنچاتی ہے۔ اسی سے دل کا سیاہ دھبا دور ہو سکتا ہے۔ اسی توبہ ہی سے بڑے بڑے گناہگار اور مایوس لوگ منزل مراد سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی بڑے بڑے گناہگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مایوسی سے نکال کر انہیں حوصلہ بخشا اور خوشخبری دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، میں نے اتنے اور ایسے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب جہنم میں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان گناہوں کی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے اس کو اپنا ایمان تازہ کرنے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین فرمائی تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت ذی وقار حدیث شریف میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ گناہوں سے بجھے ہوئے دل روشن چراغ بن گئے اور انہیں دنیا کے باقی انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ سرزد ہونے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ انسان کے اعمال بد کی سیاہی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو سیاہ دھبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ رین کی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ انسان کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کے دل کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر دل پاک و صاف اور خوف الہی سے معمور ہے تو کردار بھلائیوں کا علم بردار بنتا ہے، اور اگر دل خوف الہی سے خالی اور تقوی و پرہیزگاری سے عاری ہو تو کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا دل انسان کا کردار بنانے اور بگاڑنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، گوشت کا یہ لوتھڑا دل ہے۔ توبہ و استغفار کی کثرت کیجیے۔ حضرت ذی وقار بحیثیت مسلمان ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دلوں سے معصیت کے زنگ کو زائل کرتے رہنا چاہیے، اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اخلاق و کردار کا برابر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔